اے آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والے، اے غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے، اے عزت و جلال والے، میں اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور تجھے گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اور ہر قسم کی ستائش تیرے لیے ہے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، اور جنت حق ہے، اور وہ گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو قبروں میں ہیں تو انہیں کھڑا کرے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اپنے نفس کے سپرد کر دیا تو تو نے مجھے گھاٹے اور ننگ اور گناہ اور خطا کے سپرد کر دیا۔ میں یقیناً تیری رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں، بس تو مجھے میرے تمام گناہ بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا، اور میری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، یقیناً تو ہی بہت زیادہ رحمت کے ساتھ توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک لمبی دعا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت قائم رہے، اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہم ہوں، اور اس کے انعامات سے پھر ہر آن فیض یاب ہوتے رہیں۔ آج ایک افسوسناک خبر ہے، ہمارے ایک احمدی دوست مکرم رانا سلیم احمد صاحب، نائب امیر ضلع ناظم انصار اللہ ضلع اور علاقہ سانگڑ کو 26 نومبر کو کل نماز مغرب کے بعد احمدیہ مسجد سانگڑ سے باہر نکل کر موٹر سائیکل پر سائیکل کھڑی کی، نماز پڑھنے کے بعد موٹر سائیکل کھڑی کر کے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، گیٹ بند کر رہے تھے، کہ مسجد کا گیٹ بند کر رہے تھے، کسی بدبخت نے آپ کے ناک پر پستول رکھ کر فائر کیا اور گولی سر کے پیچھے سے نکل گئی۔ فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن بہرحال وہاں جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ پڑھے لکھے آدمی تھے، ایم اے بی ایڈ کیا ہوا تھا، شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے، اور سانگڑ میں ایک اسکول چلا رہے تھے نیو لائٹ اکیڈمی کے نام سے، اور بڑا اچھا مشہور اسکول ہے سانگڑ کا یہ۔ اس وقت بھی آپ کے اسکول میں تقریباً 1000 طالب علم تھے، اللہ کے فضل سے موسی تھے اور جماعتی خدمات میں پیش تھے، اور مختلف پوزیشنوں پہ جماعت کے رہے ہیں حیدرآباد سانگڑ میں۔ سیکٹری دعوت اللہ بھی رہے، اصلاح ارشاد کے بھی عہدے پر فائز تھے۔ 2004 میں آپ کو نائب امیر ضلع سانگڑ بنایا گیا تھا۔ والدین تو ان کے وفات پا چکے ہیں، ان کے پسماندگان میں اہلیہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہید کے درجات کو بلند فرمائے، اپنی رضا کی جنتوں میں ان کو جگہ دے۔ دوسرا ایک اور جنازہ ہے جو وفات کا اعلان ہے، جو مکرم گیانی عبداللطیف صاحب درویش ابن مکرم عبدالرحمٰن صاحب قادیان کا ہے، جو 20-21 نومبر کی درمیانی رات کو 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود اسلام کے صحابی حضرت محمد حسین صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ گرمکھی آپ نے گرمکھی کا امتحان گیانی پاس کیا تھا، اس لیے گیانی کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت مسلم موعود کی تحریک پر فوج سے ریلیز ہو کر قادیان آئے اور 313 درویشوں میں شامل ہوئے۔ کچھ عرصہ دیہاتیوں بلغین میں شامل ہو کر فیلڈ میں خدمات بھی جاتے رہے۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہو کر دفتر زائرین میں لمبا عرصہ خدمت کی توفیق پائی۔ قرآن کریم کے گرمکھی ترجمے کی نظر ثانی اور پروف ریڈنگ بھی بڑی محنت سے آپ نے کی۔ کچھ عرصہ مینیجر البدر بھی رہے۔ اس طرح بجتی مقبرے کا ایک کتاب بھی اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، مسلسل وقار عمل کرتے رہتے تھے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔
خوش طبع اور زندہ دل انسان تھے، مطالعہ کا شوق تھا، معاشی تنگی کے باوجود ہمیشہ خوش باش نظر آتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک افسردہ شخص بھی ان سے بات کرتا تو خوش ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ان کے پسماندگان میں بھی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ عبدالہادی صاحب نور ہسپتال کی لیب میں کام کر رہے ہیں، اور ایک ان کی بیٹی شمیم اختر نصرت اسکول میں ٹیچر ہیں، اور قادیان کی صدر لجنہ بھی ہیں۔ ان کے ایک داماد صفاء الدین صاحب نائب ناظر بیت المال ہیں۔ بچے مختلف حیثیتوں میں جماعت خدمات کی توفیق پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اپنے والد کے نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان دونوں مرحومین کے، شہید کے بھی اور ان کے بھی، کل نماز جنازہ غائب ہوئی میں جمعہ عصر کی نماز کے بعد ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر